ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت حضور کی ازواج ہیں اور اہل بیت حضور کی اولاد ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے اور اسی پر میں گفتگو کرتا ہوں جتنا وقت میسر ہے، اور اہل بیت کی شان اس میں بیان کریں گے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ تو جو گھر والی ہوتی ہے حضور کی ازواج، جس کی بیوی ہوتی ہے اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں گھر والی، اور اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت کا معنی بھی ہے گھر والے۔ تو جو گھر والیے ہیں، بیوییں ہیں، ان کو رب کائنات نے اہل بیت بنایا ہے۔ وہ اہل بیت سے خارج نہیں۔ بیویوں کو اہل بیت سے خارج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی ہے۔ وہ گھر والیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو گھر والی کہا جاتا ہے، اور وہ اہل بیت میں داخل و شامل ہیں۔ مگر عرف عام کے اندر بیٹی جو ہوتی ہے جب تک باپ کے گھر میں ہے تو وہ اہل بیت میں ہے، مگر اس کا اپنا گھر باپ کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا اپنا گھر، اس نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی اچھی تربیت، ان کو نشو و نما، ان کی سن بلوغت تک پہنچنا، پھر اس کی شادی کر دینا، یہ ماں باپ کا ایک حقوق ہے، حق ہے کہ وہ اولاد کے حق و حقوق میں سے یہ حق ادا کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا پوسا، جوان کیا، اچھی تربیت کی، شادی نکاح ان کا کر دیا، وہ آخرت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، یوں، یہ انگلیاں یوں کر کے فرمایا، میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو اولاد میں سے جو بیٹیاں ہیں ان کا گھر جو ہے وہ ماں باپ کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت تک وہ گھر ہے جب تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچی ہیں، مگر اس نے پھر اور گھر بسانا ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں نکاح کے معاملے میں، نکاح ہونے کے بعد پھر وہ ماں باپ کا گھر ان کا گھر نہیں ہوتا، ان کا گھر وہ سسرال والا گھر ہوتا ہے، ان کا گھر ان کے گھر والے کا گھر ہوتا ہے۔ تو عرف عام کے اندر بیٹی جو ہے وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہوتی، اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کے بعد اس کا اپنا گھر۔ تو حضور علیہ السلام نے کیونکہ فاطمہ الزہرا، حسن و حسین، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ایک محبت اس قدر تھی کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے انہیں اہل بیت فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ وہ روایت میں بیان کرتا ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ سوال یہ تھا کہ اہل بیت کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اہل بیت جو ہے وہ اہل بیت وہ ہے حضور علیہ السلام کی ازواج، کیونکہ اللہ نے انہیں اہل بیت بنایا ہے، اور انہوں نے پس پردہ حضور کی اولاد کو اہل بیت سے خارج کیا۔ اور بعض وہ کہ جنہوں نے اہل بیت کہا حضور علیہ السلام کی اولاد کو، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر بھی ایک اشارہ ہے اہل بیت کے لیے کہ وہ کون ہے وہ، اور دوسرا حضور نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو وہ قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کی اصل تفسیر تو مصطفیٰ کریم ہے، جب انہوں نے فاطمہ الزہرا ان کی اولاد علی کو اہل بیت قرار دے دیا تو اس سے مراد اہل بیت جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں اور آپ کی بیویاں نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ حضور کی ازواج اہل بیت ہیں، انہیں اہل بیت بنایا ہے خدا نے۔ حضور کی اولاد بالخصوص فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد مولا علی یہ اہل بیت ہیں، انہیں اہل بیت بنایا ہے مصطفیٰ نے۔ وہ انہیں خدا نے بنایا، انہیں مصطفیٰ نے بنایا، تو دونوں اہل بیت کے اندر داخل و شامل ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ
اہل بیت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف بیٹی اور ان کی اولاد ہے، تو ان کے لیے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ معلومات کے لیے ہر مسلک کی تفسیریں بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آیت تطہیر، تو پہلا اعتراض یہ ہوا کہ آیت تطہیر جب کہتے ہو اس کو تو تم تو آدھی آیت کو لے لیتے ہو، جبکہ آیت تو اس سے پہلے شروع ہو رہی ہے۔ اب سنیے غور کے ساتھ اس مکمل آیت کو، جو حصہ میں نے تلاوت کیا اب اس سے پہلے شروع میں آیت میں بیان کر رہا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا اسی آیت کے اندر، سورہ احزاب آیت نمبر 33، رب کائنات نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ، تم ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ کرنا مؤنث کا صیغہ ہے، عربی زبان کے اندر جو ہے وہ صیغے جو ہوتے ہیں، ضمیرات جو ہوتی ہیں وہ میل فیمیل کے لیے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ رب کائنات نے یہاں مؤنث کا صیغہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر۔ خطاب کن کو ہے؟ ہماری ماؤں کو، ہماری مائیں امہات المومنین ازواج رسول۔ رب کائنات فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور یہ ٹھہرنا جو ہے یہ اس بنا پر ہے کہ بغیر ضرورت کے ایسے ہی باہر چلے جانا، کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی اہم مہم نہیں ہے، ایسے چلے جانا یہ درست نہیں ہے۔ خطاب ہے امہات المومنین کو، اور ان کے پس پردہ یہ خطاب ہے پوری امت کو۔ تو لہذا ایسے ہی جو ہے نا وہ کوئی کام کاج نہ ہو، کوئی ضروری کام کاج نہ ہو تو عورت کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا، حضور نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین مسجد ان کا گھر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ نماز بھی اپنے گھر کے اندر پڑھیں تو افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی ازواج کو اللہ خطاب فرما رہا ہے، اور ان میں سے ایک ہماری ماں ہے جن کا نام ہے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہماری ماں جب سے آیت کریمہ نازل ہوئی وہ اپنے گھر سے نہیں نکلی، انہوں نے اپنے چار دیواری کے باہر قدم بھی نہیں رکھا۔ ہماری تفسیریں موجود ہیں۔ وہ فوت ہوئی حضرت عمر فاروق کے دور میں، لیکن وہ جب سے آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد اس نے اپنے چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ کسی نے کہا کہ تم جو ہے باہر نہیں جاتی ہو، یہاں تک کہ اور ازواج رسول نے تو عمرہ وغیرہ کر لیا حضور کے وفات کے بعد، آپ نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی اس آیت کریمہ کی تفصیل ہے اور میری تفسیر، میری شرح علیحدہ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا تو ہمیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہاں تک کہ انہوں نے وہیں پر اپنے گھر کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ تو رب کائنات نے خطاب فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بناؤ سنگار نہ کرو، ہار سنگار نہ کرو ان عورتوں کی طرح جو پہلے زمانے کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر بناؤ سنگار کرتی تھی۔ ایک آج کا دور ہے، آج کے دور کی جہالت، بناؤ سنگار، عورتوں کا بننا سورنا، یہ حضور نے خبر دی ہے کہ زمانہ جہالت کی طرح ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور ایک وقت وہ تھا جو زمانہ جاہلیت پہلے تھا، جاہلیت الاولی، فرمایا کہ پہلی جاہلیت کی طرح۔ وہ زمانہ کیا تھا؟ تو وہ زمانہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو درمیان کا عرصہ ہے نا، اس کے اندر ایک وقت آیا کہ اولاد آدم دو گروہ کے اندر بٹ گئی۔ ایک گروہ وہ تھا رہن سہن کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے دو گروہ میں، ایک گروہ وہ تھا
جنہوں نے ترجیح دی اپنے آپ کو پہاڑوں پر رہنے کی کہ ہم پہاڑوں پر رہیں گے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ترجیح دی اپنے آپ کو زمین پر، میدانی زمین اس کے اوپر رہنے کی۔ تو جو پہاڑ پر رہتے تھے اس کو بہت سی تفسیروں کے اندر بیان کیا گیا، تبیان القرآن کے اندر اس کو بیان کیا گیا، روح البیان کے اندر اس کو بیان کیا گیا، روح المعانی کے اندر بیان کیا گیا، ضیاء القرآن کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جو میں جو بات بیان کر رہا ہوں یہ روح البیان سے، علامہ آلوسی علیہ رحمہ کی تفسیر سے، فرمایا کہ وہ جو دو گروہ تھے اولاد آدم میں سے، وہ جو پہاڑ پر رہتے تھے، پہاڑوں پر، جو پہاڑوں پر بلند جگہ پر رہتے تھے، ان کی بیویاں جو تھیں وہ سیاہ فام تھیں، شکل کی درست نہیں تھی، شکل یعنی کہ اچھی نہیں تھی، اور مرد جو تھے وہ خوبصورت تھے، اور جو میدانی نیچے زمین پر رہتے تھے ان کی بیویاں جو تھیں وہ خوبصورت تھیں، اور مرد جو تھے وہ بد شکل تھے، وہ ان کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی۔ تو روح البیان کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ جو میدانی زمین کے اندر رہتے تھے ان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے شیطان نے اس قوم کے اندر، اس گروہ کے اندر آ کر نوکری اختیار کی، پھر ان کو ودلایا، پھسلایا، ذہن ان کا وہ بناؤ سنگار کریں، مگر کس کے لیے؟ عوام کے لیے۔ وہاں ایک میلہ لگتا تھا، میلے کے دن وہ عورتیں وہ بناؤ سنگار کر کے پھر وہاں آتی تھی، اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ کے لوگ جب نیچے آئے ان نے زمینی عورتوں کو خوبصورت دیکھا تو پھر ان نے بھی آنا جانا شروع کر دیا، بالخصوص میلے کے موقع پر۔ تو میلے کے موقع پر وہ جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے میلے پر آتی تھیں پھر ان کے اندر پھر دوسرے برائیاں جنم لینے لگی۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کی ازواج کو اور حضور کے ازواج کے وسیلہ سے امت مصطفیٰ کی ہر عورت کو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا کہ تم اپنا بناؤ سنگار، اپنا ہار سنگار اس طرح نہ کرو جس طرح زمانہ جہالت پہلے زمانے کے اندر وہ کرتی تھیں عورتیں۔ بناؤ سنگار کرنا عورت کے لیے جائز ہے، مگر کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں آج کل وہ زمانہ جہالیت میں جیسے وہ میلہ لگتا تھا اور وہ ہار سنگار میلے کے دن کیا جاتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہی رواج ہو گیا ہے۔ ہار سنگار عورت کا کرنا ہے، جائز ہے، جتنا بن سکتی ہے وہ اپنے خامند کے لیے بنے سنورے، عوام الناس کے لیے حرام ہے ان کا ہار سنگار کرنا۔ آج ہماری شادیوں کے اندر، نکاح کی تقریب کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر جب عورت جاتی ہے تو وہ مکمل بناؤ سنگار کے ساتھ جاتی ہے، جس پر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے بلکہ اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ حضور علیہ السلام کی ازواج کے وسیلہ سے امت کے لیے درس ہے۔ تو لہذا ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے آپ کے لیے آخرت کا فکر کریں، اپنے خامند کے لیے وہ جس قدر ہو سکتا ہے بناؤ سنگار کریں، خدا کے لیے وہ اپنے آپ کو بازار کی زینت نہ بنائیں، اور ان تقریبات جس کے اندر عورتوں اور مردوں کا اخلاط ہوتا ہے ان کی زینت نہ بنائیں۔ یہ زندگی چند لمحے کے لیے ہے، جب زندگی ختم ہو جائے گی پھر پچھتانا پڑے گا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، یا پتہ تھا تو ہم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کرتی رہو، نماز قائم کرتی رہو۔ تو خطاب کس کو ہے؟ امہات المومنین کو۔ صیغہ کس کا ہے؟ مؤنث کا۔ آگے فرمایا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، خطاب ہے حضور کی ازواج کو۔ اور آگے فرمایا وَآطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرتی رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، خطاب کس کو ہے؟ امہات المومنین کو۔ یہاں رب کائنات نے جب اس ایت تطہیر کا پہلا حصہ بیان کیا تو رب کائنات نے قرنا فی بیوتکن، صیغہ مؤنث کا، رب کائنات نے
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تبرجنا سیغہ مؤنث کا، رب کائنات نے وَأَقِمْنَا سیغہ مؤنث کا، وَآتِينَا سیغہ مؤنث کا، آتے سیغہ مؤنث کا، رب کائنات نے اس حصہ کے پہلے، آیت کے پہلے حصے کے اندر خطاب فرمایا مؤنث کو، لیکن جو ہی دوسرا حصہ شروع ہوا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، فرمایا کہ اللہ تم سے یہ ارادہ فرماتا ہے یطہرکم تطہیرا، کہ وہ تمام قسم کی برائیاں گندگی تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے۔ تو جب دوسرا حصہ بیان ہوا تو پہلے آیت کے حصے کے اندر صیغے مؤنث کے، جب دوسرا حصہ بیان ہوا انکم صیغہ جمع مذکر کا، طاہرکم صیغہ جمع مذکر کا، تو ایک ذہن نے سوچا کہ کیا بات ہے، رب کائنات جو ہے وہ اپنے اسلوب بیان کے اندر، خطاب کے اندر، اس ایک آیت کریمہ کے اندر جب ارشاد پہلے حصے میں فرما رہا ہے تو خطاب ہو رہا ہے مؤنث کو، حضور کی ازواج کو، لیکن جب دوسرا حصہ آیا تو رب کائنات نے ان صیغوں کو تبدیل کر کے مذکر کا صیغہ ارشاد فرما دیا۔ یہاں پر اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا، یہاں پر پھر میں گفتگو کرتا ہوں، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہے۔ وہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو آمنوا صیغہ کون سا ہے؟ آمنوا صیغہ مذکر کا ہے، تو کیا خیال ہے نماز صرف مردوں پر، روزہ صرف مردوں پر فرض ہے؟ رب کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر نماز کا حکم دیا، تو کیا خیال ہے نماز صرف مردوں پر فرض ہے؟ رب کائنات نے جو بھی حکم نازل فرمایا ہے خطاب فرمایا مردوں سے، عورتوں سے خطاب نہیں کیا، تو کیا خیال ہے یہ فرائض جو ہیں یہ صرف مردوں پر ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ مردوں سے خطاب کرتا ہے تو عورتیں خود بخود اس امر کے اندر آ جاتی ہیں۔ رب کائنات عورتوں سے علیحدہ سے خطاب کہ وہ مردوں کے ماتحت جب بھی حکم فرمایا مردوں کو یا ایھا الذین آمنوا مذکر کے صیغے کے ساتھ، خطاب مذکر کو ہے لیکن مؤنث خود بخود اس کے ماتحت اس حکم کے اندر، اس امر کے اندر داخل و شامل ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وطیرہ طریقہ ہے کہ مردوں کا ذکر کرتے ہوئے عورتوں کا ذکر اللہ نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ عورتیں خود بخود اس حکم کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خواتین صحابیات حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ، اللہ کا جب بھی حکم نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خطاب کیوں نہیں کیا؟ تو رب کائنات کتنا رحیم و کریم ہے، اس نے حضور کی ان صحابیات کا کس قدر لحاظ رکھا، رب کائنات نے آیت کو نازل فرمایا۔ وہ ایک ہی آیت کریمہ ہے جس کے اندر رب کائنات نے پھر مؤنث کے صیغے کو رب کائنات نے بیان فرمایا، لیکن باقی تمام مقام کے اوپر جو ہے رب کائنات نے مذکر کا صیغہ مذکر سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر، اس امر کے اندر، اس عمل کے اندر وہ جو مؤنث ہیں وہ خود بخود آ جاتی ہیں۔ یہ رب کائنات کا وطیرہ طریقہ ہے۔ لیکن یہاں اس مقام پر جو آیت تطہیر ہے، اس آیت تطہیر میں آپ نے سنا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صیغہ مؤنث کا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّہ صیغہ مؤنث کا، خطاب بھی مؤنث کو، حضور کی ازواج کو، اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ صیغہ مؤنث کا، حکم بھی حضور کی ازواج کو، وَآتِينَ الزَّکَاةَ زکوٰۃ کا حکم صیغہ آتینا مؤنث کا، رب کائنات نے انہیں حکم فرمایا۔ پھر وَآتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رسول اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَآتِعْنَا صیغہ مؤنث کا۔ اسی آیت کریمہ کے دوسرے حصے کے اندر رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم صیغہ مذکر کا۔ یا اللہ تو نے ایسا کیوں فرمایا؟
پتہ چلا یہاں سے کہ رب کائنات نے جب سیغے کو تبدیل کر دیا اور اس سیغے کو مذکر کا سیغہ فرما دیا تو اس کے اندر کچھ وہ ہستیاں ہیں جو مذکر ہیں، جنہیں اہل بیت میں داخل و شامل کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ ہستی علی ہے، حسن و حسین ہے۔ خطاب مذکر کو جب ہوتا ہے تو مؤنث اس میں خود بخود داخل ہوتی ہیں۔ تو رب کائنات نے اس مقام پر سیغے کو تبدیل کر کے رب کائنات نے گویا کہ حکم فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تمہارے ساتھ عنکم، تم سے یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں وہ تمام قسم کی گندگی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے۔